بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. دوستو، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہم اپنا ووٹ کسے دیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات کوشش گزار کر دوں کہ اہل سنت والجماعت کے منہج کی اساسیات میں سے یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اہل سنت والجماعت محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، روکتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یقینی طور پر یہ بات سب کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ ووٹ ایک امانت ہے اور ووٹ اسے ہی دینا چاہیے جو اس کا صحیح حقدار ہے۔ اور اس تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کروں گا۔ میں کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی گروہ کی تعین یا اس کا تزکیہ یہاں نہیں کروں گا، بلکہ آپ لوگوں کے سامنے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں گا اور آپ خود ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اس انسان کو منتخب کیجئے گا جو فعلاً، جو در حقیقت اس چیز کا اہل ہے کہ اسے آپ اپنا ووٹ دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا اسوہ فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی، مسواک، اذکار، تلاوت، استغفار یہاں تک محدود نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں، معاملہ عبادت کا ہو، اخلاق کا ہو، تجارت کا ہو، سونے کا ہو، جاگنے کا ہو، اٹھنے کا ہو، بیٹھنے کا ہو، چلنے کا ہو، دوڑنے کا ہو، ہر معاملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اپنا مشن مکمل فرماتے ہیں تو قرآن کریم کی کچھ ایسی آیات نازل ہوتی ہیں جن میں رب ذوالجلال آپ کو اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے خلیل، میرے رسول، میرے نبی، آپ کی مہم جو ہے، آپ کا مشن جو ہے مکمل ہوا چاہتا ہے، لہذا آپ اب اپنے خالق حقیقی سے ملنے کی تیاری شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب یہ سورت نازل ہوتی ہے، جو صاحب علم تھے وہ اس بات کو جان گئے کہ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے۔
اس سورت کی آخر میں اللہ نے آپ کو استغفار کا حکم دیا ہے اور کثرت سے اللہ کی طرف توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ ایک خطبہ دیا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ آخرت کو چن لے یا وہ دنیا میں رہنا پسند کرے تو اسے اختیار ہے۔ چنانچہ اس بندے نے آخرت کو چنا ہے، آخرت کا انتخاب کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو رو دیے۔ لوگوں نے کہا اس شخص کو، اس بوڑھے کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جسے سن کر انسان رو پڑے، لیکن وقت جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا معلم اور استاد ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، جن لوگوں نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا وہ سمجھ گئے تھے کہ ابو بکر اس وقت کیوں روئے تھے، اور جان گئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے علم اور فضل والے تھے، کہ اللہ کے رسول کی اس بات میں موت کی خبر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام کے دوران یہ بات لوگوں کو کہنا شروع کر دی تھی اپنے قول اور فعل کے ذریعے کہ میرے بعد اس امت کی امامت کا، امارت کا، قیادت کا، خلافت کا کوئی حقدار ہوگا تو وہ ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری شدت اختیار کرتی ہے، آپ بے ہوش ہیں، ہوش میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتلایا گیا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ کہا گیا کہ عمر، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ یعنی اللہ کے رسول اپنی زندگی میں عمر جیسی شخصیت کی بھی امامت کو قبول نہیں کر رہے کہ اگر ابو بکر امت میں موجود ہیں تو اس امت کی قیادت، امامت، امارت ان کے لیے نبی علیہ السلام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ابو بکر کو حکم دیا گیا کہ امامت کے مصلے پر کھڑے ہوں، لوگوں کی امامت کروائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث جس میں آپ علیہ السلام سے خلافت کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اہل ایمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں چاہتے۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بہت سارے دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں جن سے لوگ داخل ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تمام راستوں کو بند کر دیا جائے مگر جو ابو بکر کے آنے کا راستہ ہے فقط اسے چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی اشارہ ہے ان کی خلافت کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور قرآن خود ابو بکر کی صداقت پر گواہی دیتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کی گواہی
ایمان و تقوی کی رب دے رہا ہے، اس کا رسول دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ کہیں گے کیسے؟ ذرا تدبر سے، تأمل سے کام لیں۔ فرعون اور اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ اس وقت بنو اسرائیل نے ایک بات کہی کہ موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہمارا احاطہ کر لیا گیا ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کھلا، ہرگز نہیں، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ، فقط اپنا کہا، میرے ساتھ میرا رب ہے، یعنی اس کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد میرے ساتھ ہے۔ کیونکہ موسیٰ اللہ پر توکل کرتے تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ رب میری مدد فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان اللہ معانا، اللہ ہم سب کے ساتھ نہیں، بلکہ اِنَّا مَعِيَ، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ یعنی موسیٰ کا ایمان تھا، یقین تھا، توکل تھا اللہ پر کہ اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی تائید ہمارے ساتھ رہے گی۔ بنو اسرائیل کا ایمان نہیں تھا اس بات پر، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو گھیرے گئے ہیں، موت ہے آگے بھی اور پیچھے بھی۔ اب یہاں قصہ غار میں غور کریں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ یہ ہے ایمان، توکل، صداقت، صدق کی گواہی جو اللہ کے پیغمبر نے دی۔ کہا کہ ابو بکر غم نہ کرو، ان دو کا کیا کہنا جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا معی ربی جیسے موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، ابو بکر سے اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت، ان کے صدق، ان کے اخلاص، ان کے تقوی، ان کے توکل، ان کی خشیت، ان کے خوف الہی کی گواہی خود امام الانبیاء نے دی اور قرآن نے اس کو بیان کیا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ہمارا نقطہ آج کی اس نشست میں یہ ہے کہ آپ جسے ووٹ دینا چاہتی ہیں اس تعلق سے اللہ کے رسول کے اسوے کو سامنے رکھیے۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بڑے بڑے سپاہ سالار تھے، خالد ابن ولید جیسے، عباس چچا تھے، عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھری سے عمر گزرے وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ عثمان جیسا سخاوت کرنے والا، علی جیسا بہادر، عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار، عبداللہ ابن عمر جیسے پرہیزگار، سب موجود ہیں۔ لیکن امام الانبیاء نے اپنے بعد خلافت کے لیے جسے چنا وہ ابو بکر کو چنا۔ کیوں؟ کہ ابو بکر کے اندر وہ خصائص موجود تھیں جو ایک خلیفہ میں ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر۔ تو دوستو، آپ جسے خلیفہ، جسے امام یا جسے امارت کے لیے چننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کا عقیدہ توحید، اس کا منہج، اس کا اخلاق، اس کا معاملہ، اس کی عبادات، اس کا سب کچھ دیکھیں۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص بدعقیدہ ہے، ایک شخص
اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، ایک شخص کفار کی تائید نصرت کر رہا ہے، ان کی حمایت کر رہا ہے، ان کی آغوش میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، آپ اسے اپنا امیر مقرر کریں گے، اسے امارت کے منصب پر فائز کریں گے؟ کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو اس تعلق سے اللہ کے رسول کے اسوے کو سامنے رکھیے کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر ہی کا انتخاب کیوں کیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔